کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ رب العزت آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر جو حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ بہت پرانا اور بہت ہی زیادہ خاص طاقتور وظیفہ ہے۔ جو بھی شخص گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر کسی بھائی نے یا بہن نے اس وظیفے کو اگر پڑھ لیا، کر لیا، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کی قسمت کے ستارے چمک جائیں گے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر وہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد کروڑوں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو کروڑوں عطا فرمائے گا۔ دولت کا طوفان آ جائے گا، دولت کی بارش ہونے لگے گی، برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ خود سوچیں گے اتنی زیادہ برکت ہونے لگے گی، اتنی زیادہ برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کھیت کھلیان میں، آپ کی دکان مکان میں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کچھ کام نہیں کرتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کام کر رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد سب سے زیادہ اچھا کام کرنے لگے، اس کے کام میں، کاروبار میں ترقی ہونے لگے، تو یہ وظیفہ عمل 11 مرتبہ جس طرح سے میں بتانے والا ہوں اسی طرح سے آپ کو پڑھ لینا ہے، کر لینا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ سب سے الگ ہے۔ بہت سے بھائی بہن غلط طریقے سے اس وظیفے کو، عمل کو کرتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی یوں ہی مان لیجئے کہ کبھی کوئی کام ہم سیدھی طرح سے، ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو یہ اس عمل کا جو طریقہ ہے، اس کا عمل کا جو خاص طریقہ ہے، اسی طریقے پر یہ عمل وظیفہ پڑھ لینا ہے، کر لینا ہے۔ اس کا خاص طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر دیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی کام کی ہونے والی ہے اور بہت ہی اس سے فائدہ آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو وہ نالج ملنے والی ہے جو آپ نے شاید ہی کبھی کسی کے منہ سے یا یوٹیوب پر دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں اس وظیفے کی فضیلت اور اس ماہ رمضان کی فضیلت آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو 2 منٹ سن کے اور یہ وظیفے کا پورا طریقہ سن کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس پر عمل کر لینا۔ اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو چینج کر دے گا، لائف چینج کر دے گا، آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے یہ وظیفہ، اس کا فضائل کیا کیا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے مفسرین اکرام نے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص ایسے اس طرح سے یہ نام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کی فضیلتیں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے تمام آفتیں دور ہو جائیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں، کسی بھائی بہن کو زیادہ خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہونے کے نام نہیں لیتی ہے، دوائیوں سے پیسہ ختم ہو گیا ہے، دوائیاں کرتے کرتے تھک گئے ہیں، پیسہ بھی نہیں رہا ہے، لیکن بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، تو یہ وظیفہ عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دن کے اندر اندر بیماری جو آپ کے یا آپ کے گھر میں کسی کو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ امید رکھ کے یہ وظیفہ کر لینا۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ سب کو عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ ہم سبھی لوگ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں، کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے۔
تو ہمیں اس طرح سے مانگنا چاہیے، اس طریقے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کو پسند آئے۔ تو اس طرح سے ہم مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وہی طریقہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور آپ پورا ضرور دیکھ لیں، اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا ضرور دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو آمین بھی ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آمین لکھیں گے تو پتہ نہیں کب کس کی آمین اللہ رب العزت قبول فرما لے اور پوری کر دے، تاکہ ہماری ان دعاؤں کو اللہ رب العزت پورا فرما دے، قبول فرما لے۔ تو پیارے دوستو، اس کے اور بھی فضائل ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، میں نے بتایا کہ کوئی بیمار ہے، یہ وظیفہ اس طرح سے کر لینا، اللہ رب العزت آپ کے گھر کی جو بیماریاں ہیں، کسی کو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا کسی نے جادو ٹونا وغیرہ کرا دیا ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھ کر، اس کا طریقہ الگ ہے، میں بتا دوں گا، ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں جو اگر کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہے یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو اس کا اثر کیسے ختم ہوگا، اور اس سے کیا کیا فائدہ ہمیں ملے گا اس وظیفے کو کرنے سے۔ اور اس کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اس وظیفے کی فضیلت ہے کہ جو شخص اگر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بے شمار دولت آ جائے اور وہ جائز دولت ہو، تو اللہ رب العزت کا یہ ذکر اور یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہونے لگے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے یہ وظیفہ جان لیتے ہیں، اس کا طریقہ میں بتانے والا ہوں، اس کا طریقہ بھی پورا آپ سن کر جائیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو نماز کوئی سی بھی ادا کرنے کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ مان لیجئے فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پانچوں ٹائم میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کو ٹائم ملے، تب یہ وظیفہ آپ کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اب پڑھنا کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھ کر ایک تسبیح اپنے پاس رکھ لیجئے۔ یعنی اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو آپ گنتی کے لیے کوئی اور چیز رکھ لیں، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو آپ انگلیوں کے اشارے سے بھی آپ گنتی کر سکتے ہیں، کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے پانی اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور ہو سکے تو اپنے سامنے 2 کھجور بھی رکھ لیں۔ 2 کھجور پر یہ وظیفہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو 2 کھجور اور 1 گلاس پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد بیٹھ جائیں، بالکل اطمینان کے سے، بالکل اکیلے ہو کر، تنہا ہو کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کون سی درود ہے؟ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو اب یہ سورہ اخلاص آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ وہ سورہ اخلاص کون سی ہے؟ یعنی قل هو اللہ احد۔ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
یہ سورہ اخلاص ہے، یہ بھی آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جن بھائی بہنوں کو یاد نہیں ہے یا یاد نہیں ہو رہی ہے تو اسی وظیفے کو وہ 11 مرتبہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی ہی فضیلت آپ پائیں گے، اس کا ہی ثواب پائیں گے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ جو بھی تمنا، جو مراد آپ کو چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اس کے بعد سنیں انشاءاللہ۔ سننے کے بعد یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو جو فائدہ ہوا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اب کرنا کیسے ہے؟ جیسے سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یا پھر ویڈیو کو سیو کر لیں، یا تاکہ ویڈیو بار بار آپ دیکھتے رہیں، اگر آپ بھول بھی جائیں تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لینا۔ اب سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ بھی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب 11 مرتبہ آیت الکرسی آپ کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، آپ کو یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی بابرکتی نام پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح سے 11 مرتبہ ہی آپ کو یہ اللہ پاک کا صفاتی بابرکتی نام پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو وہی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ اب یہاں سن لیں، اگر کسی کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے یا یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ کے جو درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود یاد ہو وہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ درود پاک آخر میں بھی اور شروع میں بھی 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے، پھر یہ وظیفہ جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اب جو آپ کے سامنے کھجور رکھے ہیں، پانی رکھا ہے، تو آپ کے سامنے جو کھجور ہیں انہیں ایک ایک کر کے اٹھائیں، پہلے ایک کھجور کو اٹھائیں، پھر اس پر دم کر دیں، صحیح طریقے سے دم کریں، پھر دوسرا کھجور اٹھائیں، اس کو بھی دم کر دیں، صحیح طریقے سے دم کر دیں۔ اب جو پانی ہے اس پر بھی آپ صحیح طریقے سے دم کر دیجئے، یا اس پر آپ ہلا جھلا کر صحیح طریقے سے پھونک مار دیجئے، دم کر دیجئے۔ یہ دونوں چیزوں پر آپ دم کر دینے کے بعد کھجور جو ہے آپ کو کسی کا روزہ افطار بعد دینا ہے اس کو، یعنی کسی کا روزہ کھلوا دینا ہے ان کھجوروں سے، یا اپنا ہی روزہ کھول لیجئے۔ یا اگر روزہ نہیں ہے یا روزے کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو کھجور ہیں آپ کسی کو بھی کھلا دیں، گھر میں کھلا دیں، یا باہر کا کوئی آس پاس آپ کے پاس ہو تو اس کو کھلا دیں، بچہ ہو تو بچے کو کھلا دیں،
تو یہ جو وظیفہ ہے یہ جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد کھجور آپ کو کسی نہ کسی کو کھلا دینے ہیں، اور اگر کوئی نہیں ہو تو اپنے آپ ہی کھا لینے ہیں۔ اس کے بعد جو پانی ہے آپ اس پانی کو رکھ لیجئے، اور روز آپ کو صبح میں اس پانی کی چھینٹیں جو ہیں اپنے گھر میں لگانی ہے، ہر دیوار پہ تھوڑی تھوڑی چھینٹیں آپ کو لگانی ہے، اور اس وظیفے کو روزانہ آپ کو کرنا ہے، اور روز آپ کو پانی پر دم کرنا ہے، اور روز ہی آپ کو اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑکاؤ کرنا ہے، چھڑکنا ہے، تاکہ یہ جو پانی ہے اس طرح سے چھڑکاؤ کریں، اس طرح سے چھڑکیں کہ یہ جو زمین میں پانی کی چھینٹیں نہ آئیں، صرف اور صرف دیوار پر ہی چھینٹیں آئیں، زمین پہ نہ گرنا پائے پانی، یاد رکھیں، دھیان رکھیں۔ یہ تو پھر کچھ ہی دن کے اندر اندر آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے، اس کی فضیلت دیکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بے شمار دولت عطا فرمائے گا، اتنی برکت ہوگی، اتنی زیادہ برکت ہوگی آپ کے رزق میں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ خود سوچیں گے اللہ رب العزت نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح سے وظیفہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کبھی بھی جو بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پورا صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں جب آ جائے تب ہی یہ وظیفہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اور یہ وضو آپ کا ہو تبھی یہ وظیفہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد ہی اس وظیفے عمل کو کریں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔